السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنے صفات میں بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور اس کے محاسن اور اس کے صفات، اس کا کوئی احاطہ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الحمید۔ الحمید کہتے ہیں تمام خوبیوں کا مالک، ہر قسم کی خوبیوں کا مالک اللہ ہے، اسی لیے تعریف کے لائق صرف اللہ ہے۔ الحمید کہتے ہیں وہ ذات جو تعریف کے لائق ہو، تمام خوبیوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ تعریف کے لائق ہے، اور وہ خوبیاں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔ الحمید مخلوق میں جتنی بھی خوبیاں ہیں اور مخلوق کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب کے سب اللہ ہی کی عطا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وجود بخشا۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار احسانات اور انعامات ہم سب پر برس رہے ہیں۔ بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر بے شمار احسانات ہیں، جن احسانات کا، جن انعامات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ان سب خوبیوں کا مالک اللہ ہے، تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے۔ اس کا ہر کام قابل تعریف ہے، اس کی ہر بات تعریف کے قابل ہے، اس کی طرف سے ملا ہوا ہر حکم، وہ حکم بھی قابل تعریف ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اچھی طرح اس چیز کو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک اور تعریف کے لائق تو اللہ ہے۔ الحمید اس صفت کا قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ غنی حمید، حمید مجید، ولی الحمید۔ تعریف کا، حمد کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے جو الحمید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کا، ہمارے حمد کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حمید ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے محمود ہے۔ اور اس دنیا کے اندر تعریف کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، زبان سے ہو، عمل سے ہو، احساس کے جذبے کے ساتھ ہو، اس کا مستحق صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ الحمید ہے۔ جہاں کہیں بھی جس چیز کی جس شکل میں کوئی خوبی، کوئی حسن، کوئی کمال
پایا جاتا ہے وہ الحمید اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا پرتو ہے، اسی کی عطا ہے۔ کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ جس کی جہاں تعریف ہو رہی ہے وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ حسین ہوں، چاہے وہ خوبیوں والے ہوں، چاہے کسی کے اندر کمال ہو، یہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ الحمید کہتے ہیں خوبیوں کا سر چشمہ، اسی لیے تعریف اور حمد اسی کی طرف لوٹتی ہے، تعریف اور حمد اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ بہترین آسمان اللہ نے بنائے، لیکن بنانے والا اللہ ہے۔ چاند کتنا خوبصورت ہے، اس کے حسن کو دیکھا، لیکن جس نے حسن دیا، جس نے اس کے حسن کو بنایا، اس کی طرف ذہن جانا چاہیے، وہ ہے اللہ۔ کسی کے اندر کوئی کمال دیکھا، وہ کمال بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن اس کمال کو دینے والا، اس کمال کو سکھانے والا اللہ ہے۔ اسی لیے ہر اس بات کی مشق ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی بھی کسی چیز کی تعریف ہو رہی ہو، وہ اصل میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ہم اپنی نظروں میں ایسی مشق کرنا ہے کہ کسی بھی چیز میں ہماری نگاہ جائے، وہاں سے اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے، کیونکہ اصل تعریف کے مستحق تو اللہ ہیں، حمد کے لائق اللہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ میری تعریف بیان کرو۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جس کے اندر بھی جو بھی خوبی پائی جاتی ہے، وہ اللہ کی صفت الحمید کا مظہر ہے۔ کسی چیز کی تعریف کرنا اصل میں بنانے والے کی تعریف کرنا ہے۔ ایک خوبصورت پھول ہمارے سامنے ہے، پھول کی تعریف اصل میں پھول کی نہیں بلکہ پھول کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ ایک مثال ہے۔ اسی لیے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک صفت ہے الحمید، ہر قسم کی خوبیوں کا مالک، ہر قسم کی صفات کا مالک، ہر قسم کے محاسن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اسی لیے وہ تعریف کے لائق ہے۔ کہ میں اللہ کی تعریف کیوں کروں؟ اللہ کی تعریف ہمیں کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا۔ ایک آدمی اپنی تعریف کرے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن پاک اللہ کی تعریف سے، اللہ کے تعارف سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی تعریف سے، اللہ کی تعریف کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ اللہ تمام خوبیوں کا مالک، تمام صفات میں کامل، رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اسی لیے کرواتا ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اس کی رحمت کو، اس کی قدرت کو، اس کی حکمت کو، اس کی عطا کو، اس کے احسان کو، اس کے یہ کائنات کے اندر اللہ نے اپنے کمالات کو پھیلا دیا۔ خلق الموت والحیات، زندگی کو اس نے پیدا کیا، موت کو اس نے پیدا۔ والسماء بنیناہا بأیدی والارض فرشناہا، آسمان دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، زمین کی طرف دیکھو، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیسے پہاڑ ہم نے بنائے، نیند ہم نے کیسی بنائی، دن کو ہم نے کیسے کمانے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری، یہ کس نے کیا؟ یہ کرنے والا اللہ ہے۔ آسمان اور اس کے زمین کے درمیان کے اندر جتنی بھی خوبیاں، جتنے بھی کمالات، جتنے بھی محاسن ہیں، ان سب کی خوبیوں، ان سب کا مالک اکیلا تنے تنہا اللہ ہے۔ اس ذات کو کہتے ہیں الحمید، اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔
بندہ جب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی جملے سے شروع فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہو اس بات کو، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتنا طاقتور جملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے خزانے سے استفادہ کرنے کا، اللہ کے خزانے سے اپنی ضرورتوں کو لینے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اگر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کرو۔ تعریف سوال ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیا کا بھی دستور ہے۔ جب کوئی مخلوق سے سوال کرنا چاہتا ہے تو حالانکہ مخلوق سے سوال کرنا ذلت ہے، اللہ سے سوال کرنا عزت ہے۔ مخلوق سے سوال کرنے میں اس میں تعریف کی جاتی ہے۔ تو دعاؤں کے قبول کرانے کے لیے کہ میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اللہ کے خزانے سے میں اب فائدہ اٹھاؤں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنی دعاؤں سے پہلے خوب اللہ کی حمد کو بیان کرو، اللہ کی خوب تعریف کو بیان کرو۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے آپ سیدھے دعا نہیں کرتے، آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، کبھی فرماتے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہ کی حمد کو، اللہ کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ سبحان ہیں، آپ بہت ہی بلند ہیں، آپ وہاب ہیں، یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگنے سے پہلے انہوں نے کہا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا قد استجیب لک فسل، اب مانگو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ تم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی خوبی کو بیان کیا، وہ خوبیوں کا مالک ہے، تعریف کے مستحق ہے۔ اذا اراد احدكم ان يسأل فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بما هو۔ یہ سکھا رہے ہیں جب تم میں سے کسی کا یہ ارادہ ہو میں اللہ سے سوال کروں، اللہ کے سامنے مانگوں، فليبدأ بالمدحة والثناء على الله، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کو، اللہ کی حمد کو، اس سے شروع کرو، پھر دیکھو تمہاری دعائیں کیسی طاقتور بنیں گی۔ حضرات ایک صحابی ہیں دیہات کے رہنے والے، دعاؤں میں لگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ صحابی دعا میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ روز ہم خود سوچیں میں اپنی زبان سے اللہ کی کتنے بے شمار احسانات اور انعامات میری ذات پر ہیں، میں کتنا اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اللہ کی حمد کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ صحابی جو ہے دعا کر رہے ہیں یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار، یعنی اللہ کی تعریف میں اے اللہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کسی کی آنکھ وہاں دیکھ نہیں سکتی، آپ کو، آپ کی ذات اتنی بلند ہے کہ کسی کے خیالات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اور زمانے کے حادثات کی وجہ سے آپ بدل نہیں سکتے، آپ کا علم اتنا کامل کہ پہاڑوں کے وزنوں کو جانتے ہیں، بارش کے قطروں کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ آپ تو زمین کے ذرات کو جانتے ہیں، سمندر کی گہرائی کو آپ جانتے ہیں، ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، اے اللہ آپ اتنے علیم ہیں کہ درخت کے پتوں کا بھی آپ کے پاس علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر اس صحابی کی تعریف سن رہے ہیں کہ اللہ کی کیسی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کرتے جا رہے ہیں، اتنی لمبی تعریف۔ آپ نے ایک صحابی سے کہا ان کو بلاؤ جب ان کی دعا ختم ہو جائے، تو ان کو لے کر گئے۔ دعا ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدیے میں ایک سونے کا ٹکڑا پیش کیا، یہ سونا یہ رکھو، اور پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں بنو عامر کا قبیلے کا رہنے والا ہوں، دیہاتی صحابی ہیں۔ کیا اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ کی تعریف میں کلمات نکلتے جا رہے ہیں زبان سے۔
اللہ ہمیں بھی یہ مزاج بنائے ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد بیان کریں. مستحق تعریف کے لائق تو اللہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے یہ کیوں دیا تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پرانا کوئی رشتہ ہو. فرمایا وہ تو رشتوں کو دینا تو حق ہے، لیکن جانتے ہو میں نے یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی جو تعریف بیان کی اس سے میں بہت خوش ہو گیا، اس لیے میں نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے. اللہ کو تعریف پسند، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیر عباد اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت الحمادون. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے والا ہو. حمادون. اللہ نے اس امت کا لقب عطا فرمایا. اس امت کا نام کیا ہے؟ الحمادون. اس امت کے مزاج میں اللہ کی تعریف رکھی گئی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندی سے خوش ہوتے ہیں جب کوئی لقمہ ہاتھ میں اٹھائے اللہ کا شکر ادا کرے، پانی کا گھونٹ پیے کہے الحمدللہ، اللہ خوش ہوتے ہیں. کپڑا پہنے کہے الحمدللہ، خوش ہوتے ہیں. کام ہو جائے کہے الحمدللہ بعزتہ ونعمتہ تتم الصالحات، اللہ خوش ہوتے ہیں. کوئی ناگوار چیز ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس موقع پر سکھایا کہو الحمدللہ علی کل حال، اللہ خوش ہوتے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں شکرنی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا. اسی لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین دعا الحمدللہ، الحمدللہ. حمادون کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زبان اللہ کی تعریف میں تر و تازہ رہے، رطب اللسان رہے، بس ہر حال میں اللہ کی تعریف. حضرت نوح علیہ السلام کا تکیہ کلام تھا، ہر حال میں بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ الحمدللہ. مفسرین نے لکھا ہے اسی لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا، انہ کان عبدا شکورا. انہ کان عبدا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا نوح کون تھے؟ انہ کان عبدا شکورا، یہ ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے. یہ جو اعزاز اللہ کی طرف سے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. 950 سال کے عرصے میں ماننے والے جو ہے نا صرف 80-82 لوگ تھے. اگر اس کو حساب کریں تو 12 سال میں ایک آدمی ماننے والا. زندگی کا اکثر حصہ سب لوگ ان کی ناقدری کرتے، ان کی بات کو ٹھکراتے رہے. بڑے آزمائشوں میں، بڑے حالات میں قوم کی طرف سے ان پر بڑے حالات گزرتے رہے. ان کی دعوت کی خود عمر جو ہے 950 سال ہے. لیکن اللہ اکبر، مزاج دیکھیں، شکایت کا نہیں، بے صبری کا نہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا، انہ کان عبدا شکورا. جسے میں نے عرض کیا، اس امت کا لقب حمادون. ہر حال میں، کھانے کے وقت، پینے کے وقت، اللہ کی نعمت کو لیتے ہوئے ہر موقع پر ایک مزاج ہم بنا لیں، میں اللہ کی تعریف کروں، میں اللہ کی حمد بیان کروں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی الحمدللہ الذی کفانی وآوانی اطعمنی وسقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ والہ کل شیء اعوذ بک من النار. جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ساری تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف آپ ہی کے لیے، جس نے جو میرے لیے کافی ہے. کفانی، میرے لیے تو کافی ہے. وہ آوانی، مجھے تو نے ٹھکانہ دیا.
گھر دیا، بستر دیا، اطعمنی سقانی کھلایا پلایا، الذی من علی فافضل، اللہ اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھ پر کتنے بڑے احسان فرمائے، کتنا بڑا مجھ پر جو ہے مجھے فضیلت عطا فرمائی، الذی اعطانی فاجزل، جس نے مجھے خوب دیا، شکایت نہیں، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر چیز کا تو مالک ہے، ہر چیز کا تو خالق ہے، الہ ہے، اے اللہ اعوذ بک من النار، جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی خوبیوں اور کمالات اور صفات کے مالک ہیں۔ روزانہ ہم اپنے گھر کے اندر اس کا ماحول بنائیں، اللہ کی حمد کو بیان کرنا، اللہ کی تعریف کو بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہنا، یا رب یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ جملہ اتنا برکت والا ہے، جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ربی، یا اے میرے اللہ، لک الحمد، تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ کے علاوہ کوئی تعریف، جہاں جس شکل میں تعریف کہیں نظر آ رہی ہے وہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، حقیقی تعریف تو آپ ہی کے لیے ہے۔ کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں اس کا ثواب تو ایسا ہے کہ میرے بندے نے جیسا کہا ویسے لکھ لو، کل قیامت کے دن جب وہ میرے سامنے آئے گا میں اپنی شان کے مطابق اسے اپنا ثواب، اس کا ثواب دوں گا۔ میرے بندے نے میری ایسی تعریف بیان کی ہے جیسے میری شان ہے، اب میں اس پر بدلہ بھی وہی، ایک جملہ، اللہ اکبر، ایک جملہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد، تو وہ صحابی جو ہیں ایک جملہ اضافہ کر دی، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ جملہ کس نے کہا؟ تو خود وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ذرا سا ڈر ہو گیا کہ میں نے شاید غلط تو نہیں کہہ دیا، تو ڈرتے ہوئے کہا میں نے، میری زبان سے جملہ نکلا۔ اللہ اکبر، کیسے صحابہ کے دل، کیا ان کے دل کیسے تھے، دیکھیں اللہ سے کیسے تعلق تھا، تعلق پر ہی ایسے کلمات نکلتے ہیں، تعلق پر ایسے کلمات۔ جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی اس کی تعریف، ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، کیسے تعریف کرتے ہیں، ماں بولتے بولتے تھکتی نہیں اپنے بچے کی تعریف میں تھکتے نہیں، جب ہمارا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ صحابی کہنے یا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے، 13 فرشتے دوڑنے لگے اس کلمے کو اللہ کے پاس سب سے پہلے کون لے کر جائیں۔ اللہ کیسے حضرات صحابہ کا مقام، ان کے دل، ان کے قلوب کتنے پاک تھے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ زبان سے اللہ کی تعریف نکل رہی ہے۔ اسی لیے یہ اس کے لیے اسی وقت ہوتا ہے جب ہم جو ہے اپنی تعریف بند کر دیں، جب خوبیاں، جب کمالات اپنی ذات میں نظر آتے ہیں اور اس سے ذہن ہمارا اللہ کی طرف نہیں جاتا تو پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں، دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اپنی تعریف سننے کا کبھی مزاج نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک مزاج ہے کہ آدمی یہ مزاج بنائے کہ میں اپنی تعریف سنوں۔ دل ہے، آدمی جب اپنی تعریف سننے کا مزاج بناتا ہے تو اپنی خود پسندی میں، خود بینی میں، اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کتنے امت کے سب سے افضل صحابی، قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، اللہ تعریف کر رہا ہے قرآن پاک میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، حدیثیں بھری پڑی ہیں ان کی تعریف میں، لیکن ان کے سامنے جب کوئی ان کی تعریف کرتا، ان کے منہ پر، ان کے سامنے، تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انت عالم بی من نفسی،
اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میری حالت کو، میرے نفس کو، میرے اندر کو تو بہتر جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں میں کیا ہوں، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہم اجعلنی خیرا مما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ 4 دعائیں کرتے تھے، اے اللہ جیسے یہ لوگ کہہ رہے نا اس سے بہتر مجھے بنا دے، اور یہ جو نہیں جانتے میرے بارے میں وہ مجھے معاف کر دے۔ واغفر لی ما لا یعلمون، یہ تو بہت میری تنہائیوں کو نہیں جانتے، میری خلوت کو نہیں جانتے، اے اللہ تو جانتا ہے، معاف کر دے۔ ولا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ جو یہ بول رہے ہیں اس پر مجھے مواخذہ مت فرما، مجھے پکڑنا کہ ایسا نہیں کہ ان کے بول کی وجہ سے میرے نفس میں کوئی بات آ جائے اور اس پر پکڑ ہو جائے۔ اسی لیے کبھی اپنی تعریف سننے کا مزاج نہیں، کوئی کر دے فوراً کہے بھئی یہ تو اللہ کی ستاری کا معاملہ ہے، دل میں یہ سوچے۔ کبھی آدمی منہ پر کوئی تعریف کر دیتا ہے، پیٹ پیچھے تعریف کرنے کا مزاج بنانا ہے، پیٹ پیچھے تعریف، آپس میں، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر، کیونکہ اللہ حمید ہے، تعریف خوبیوں کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کو جب بنایا ہے ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ ہمیں کسی کے اندر ایک خوبی بھی نظر نہ آئے یہ ہماری کمزوری ہے، ان کے اندر ضرور خوبی ہے، اس ایک خوبی کو پکڑ کے خوب تعریف کریں، پھر دیکھیں کیسا ہمارا معاشرہ اور ماحول پاکیزہ بنتا ہے، گھر کا ماحول، دوستوں کا ماحول، کمیونٹی کا ماحول پاکیزہ۔ دوسروں کی کمیوں کو، دوسروں کی کوتاہیوں کو، عیبوں کو سننے کا مزاج ہی نہیں بن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی 2 خوبیاں تھیں، علماء فرماتے ایک آپ اپنی تعریف کوئی کبھی نہیں سنتے تھے، دوسرا دوسروں کی کمی، دوسروں کے عیوب کبھی نہیں سنتے تھے۔ یہ جو ہے نا یہ مزاج ہمیں بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے خوب اللہ کی تعریف کو بیان، تعریف جتنی ہے جس کی بھی تعریف کرو محبت پیدا ہوگی، یہ اصول ہے۔ اللہ کی خوب تعریف بیان کریں گے محبت دلوں میں پیدا ہوگی، اس محبت سے اطاعت آسان ہوگی، اور اسی اطاعت سے اللہ کی معرفت، اللہ کو جو ہے بندہ پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔